چوالیس اور 44 سے 46 تک کی آیتیں سورہ نساء کی. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالة ویریدون ان تضلوا السبیل واللہ اعلم باعدائکم وکفى باللہ ولیا وکفى باللہ نصیرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. کیا تو نے نہیں دیکھا ان کو جن کو ملا ہے کچھ حصہ کتاب کا، وہ لوگ خریدتے ہیں گمراہی اور چاہتے ہیں کہ تم بھی نیک راہ سے بہک جاؤ. ملی ہے کتاب، جانکار لوگ ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں، وہ خریدتے ہیں گمراہی اور چاہتے ہیں تم بھی بہک جاؤ. اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، اور اللہ کافی ہے حمایتی، اور اللہ کافی ہے مددگار. بعضے لوگ یہودی پھیرتے ہیں بات کو، لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبان کو موڑ کر بات کو پھیرتے ہیں اس کے ٹھکانے سے، اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، سمعنا وعصینا، اور نہ مانا. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اطعنا کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ کہتے ہیں نہ مانا عصینا، اور کہتے ہیں سن، نہ سنایا جائیو، واسمع، اے محمد سنیے، غیر مسمعین، نہ سنایا جائیو، اتنے جلے ہوئے اندر سے سن کہتے ہیں اور اندر سے جل کر کہتے ہیں کہ آپ کی بات کوئی سنے ہی نہیں، آپ نہ سنایا جائیو. وراعنا، اور کہتے ہیں راعنا، موڑ کر اپنی زبانوں کو. راعنا ہمارے چرواہے راعنا. اور طعنا فی الدین، اور عیب لگانے کو دین میں. اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا، سمعنا و اطعنا، اور مانا ہم نے، اور سنیے، واسمع وانظرنا، اور سنیے، اور یہ کہتے وانظرنا، ہم پر نظر کریں، راعنا نہیں بلکہ ہم پہ نظر کریں، اگر یہ کہتے لکان خیر لہم، تو بہتر تھا ان کے حق میں اور زیادہ درست تھا. لیکن اللہ تعالیٰ ان پر لعنت بھیجتا ہے ان کے کفر کی وجہ سے، تو وہ ایمان نہیں لاتے، بہت کم، مگر بہت کم. پچھلی آیات میں مواقع تقوی کا بیان تھا، جس میں زیادہ تر ذکر باہمی معاملات کا تھا. درمیان میں کچھ احکام عبادت اور نماز اور متعلقات کے ذکر کر دیے گئے، جو انسان میں خدا کا خوف، فکر آخرت پیدا کرتے اور معاملات کی درستی کو آسان کرتے ہیں. ابھی جو آیتیں پڑھی گئی مذکورہ آیات سے مخالفین کے ساتھ معاملات کا ذکر فرمایا، جس میں یہود کی شرارت کا علاج اور مسلمانوں کو الفاظ و عنوان میں بھی ادب کی رعایت کی تلقین کی گئی. تو اس کو سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے دشمنوں کو اللہ کافی ہے. ہاں، کہ ان کو جو کتاب کا حصہ ملا ہے یہ گمراہی خریدتے اپنا علم بیچ کر، اور تم کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے، تمہارا حمایتی مددگار اللہ. پھر آگے فرمایا کہ ان کا یہ ہے طریقہ کہ علم والے سمجھ کے لوگ جاتے ہیں تو یہ اپنی زبانوں کو موڑ کر اس میں بہت سی غلطیاں کرتے ہیں اور لوگوں کو بہکاتے ہیں اور طعنے دیتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چرواہا پکارتے ہیں. ان کو الفاظ یوں کہنے چاہیے تھے، وانظرنا، ہم پر نظر کرے. وہ نہیں کہتے تو اے مسلمانوں تم تو کم سے کم اس ادب کا خیال کرو. اب ان پر اللہ کی لعنت ہے، یہ بتلایا گیا ہے. اگلی آیت 47 ہے سورہ نساء کی. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا. اے کتاب والو ایمان لے آؤ. یہود و نصارہ سے اللہ فرما رہا ہے کتاب والو ایمان لے آؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا، یعنی قرآن پر، جو تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے. تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے یہ کتاب. اس سے پہلے ایمان لے آؤ کہ ہم مٹا ڈالے بہت سے چہروں کو ہم مٹا ڈالے.
پھر الٹ دیں ہم ان کو پیٹھ کی طرف، یعنی چہرے پیٹھ کی طرف الٹ دیں، یا لعنت کریں ہم ان پر جیسے ہم نے لعنت کی ہفتے کے دن والوں پر، یہ یہود ہے، اور اللہ کا حکم تو ہو کر ہی رہتا ہے۔ ایک فائدہ اس میں سمجھ میں آیا کہ یہ جو ہے چہروں کو الٹ دے پیٹھ کی طرف، اس کا کیا مطلب ہے؟ دو احتمال ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے چہرے کے نقش و نگار ہی کو ہم مٹا دیں، پورے چہرے کو پیٹھ کی جانب الٹ دیں، ادھر سے پیچھے کی طرف موڑ دیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چہرے کو سپاٹ کر دے، جیسے گدی پہ کوئی ناک نہیں، ہونٹ نہیں، آنکھ نہیں، ایسا ہی سامنے کا حصہ دکھے۔ دونوں مطلب ہے۔ دوسرے کے سوال پیدا ہوتا ہے یہ طمس اور مسخ کب ہوا؟ چہروں کا مسخ کرنا اور پورا مٹا دینا یہ کب ہوا؟ بعض نے کہا یہ عذاب قیامت کے لیے خاص ہے، یہود پر ہوگا۔ بعض نے کہا یہ واقع ہی نہیں ہوا، اس لیے کہ یہود میں سے بہت سے ایمان لے آئے تھے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سرے سے سوال ہی واقع نہیں ہوتا اس کے واقع ہونے کا۔ کیوں؟ اللہ خود مختار ہے، اللہ نے ایک ڈانٹ پلائی ہے کہ ہم ان کے چہرے مسخ کر دیں گے اور لعنت بھیجیں گے۔ کرنا ضروری ہے، کریں گے ہی، ایسا نہیں، چاہے تو معاف بھی کر دیں گے، اس لیے اس میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔